اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس امی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ جان چکے ہیں پہلی والی آڈیو میں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو شریک بن عور اس کے ساتھ تھا۔ اب جانے کہ یہ شریک شیعہ تھا، انتہائی شدت رکھتا تھا تشیع میں اور جنگ صفین میں امیر المومنین علیہم السلام کے ساتھ تھا۔ اس کی گفتگو معاویہ کے ساتھ مشہور ہے۔ جب شریک بصرہ سے نکلا تو سواری سے گر پڑا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو گرایا اور ایک گروہ اس کے ساتھ تھے، اس امید پر کہ عبید اللہ اس کی صحت یابی کا انتظار کرے اور امام حسین علیہ السلام عبید اللہ سے پہلے کوفے پہنچ جائیں۔ لیکن عبید اللہ نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور وہ چلتا رہا۔ جب شریک کوفے میں آیا تو ہانی کے گھر قیام کیا، انہیں مسلم کو تقویت دینے کی ترغیب کی اور وہ وہاں پر بیمار ہو گیا۔ ابن زیاد اس کا احترام کرتا تھا، دوسرے امراء و حکام بھی، لہٰذا عبید اللہ اس کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آج رات تمہارے پاس آؤں گا۔ شریک نے جناب مسلم سے کہا کہ یہ مرد فاسق فاجر ہے، آج رات میری عیادت کو آئے گا اور جب وہ بیٹھ جائے تو باہر نکل کر اس کو آپ قتل کر دیں اور پھر جا کر قصر الامارہ میں بیٹھ جائیں کہ جس سے کوئی شخص آپ کے لیے مانع نہیں ہوگا، اور اگر میں اس بیماری سے نجات پا سکا تو میں بصرہ جا کر وہاں کا کام آپ کے لیے کر دوں گا۔ جب شام ہوئی تو ابن زیاد شریک کی عیادت کے لیے آیا اور شریک نے کہا کہ مسلم سے کہا کہ مبادا یہ شخص آپ کے چنگل سے نکل جائے۔ ہانی اٹھے اور کہا میں پسند نہیں کرتا کہ عبید اللہ میرے پاس میرے گھر میں مارا جائے۔ اس کام کو برا سمجھا، پس عبید اللہ آیا اور بیٹھ گیا۔ شریک کی حال پرسی کی اور کہا کہ تمہاری بیماری کیا ہے، کب سے بیمار ہوئے ہو؟ جب سوال اور جواب طول کھینچنے لگے اور شریک نے دیکھا کہ کوئی باہر نہیں آیا، اسے خوف ہوا کہ مقصود ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر یہ اشعار اس نے پڑھنے شروع کیے کہ کیا انتظار ہے اس سے کہ سلمیٰ کو تہیہ اور تحفہ دو، سلمیٰ کو بھی اسے جو اس کو تحفہ دے، موت کا پیالہ اسے جلدی پلاؤ۔ 2 یا 3 مرتبہ اس نے یہ شعر پڑھے۔ عبید اللہ نہ سمجھ سکا کہ معاملہ کیا ہے، لہٰذا کہا کہ یہ ہذیان کی باتیں کرتا ہے۔ بانی نے کہا جی ہاں، خدا اس کی اصلاح کرے، غروب آفتاب سے پہلے سے اب تک اس طرح ہے، اور عبید اللہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ عبید اللہ اپنے غلام مہران کے ساتھ آیا تھا اور شریک نے جناب مسلم سے کہہ رکھا تھا کہ جب میں کہوں کہ مجھے پانی دو تو آپ باہر نکل کر اس کی گردن اڑا دینا۔ پس عبید اللہ شریک کے بستر پر بیٹھ گیا اور مہران اس کے سر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو کنیز پانی کا پیالہ لے آئی۔ اس کی نگاہ جب مسلم پر پڑی تو اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ شریک نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تیسری مرتبہ کہا وائے ہو تم پر، پانی بھی نہیں دیتے، اس سے میری جان چلی جائے۔ مہران سمجھ گیا، اس نے عبید اللہ کو اشارہ کیا تو عبید اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہا کہ اے امیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا وصی قرار دوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور پس مہران اسے جلدی لے جا رہا تھا۔ کہا خدا کی قسم وہ چاہتے تھے کہ آپ کو قتل کرے۔ عبید اللہ نے کہا کہ کس طرح، حالانکہ میں شریک کی عزت و تکریم کرتا ہوں، وہ بھی ہانی کے گھر میں کہ جس پر میرے باپ نے کہا کہ کس طرح، حالانکہ میں شریک کی عزت و تکریم، انعام و احسان کیے ہوئے تھے۔ مہران نے کہا بات یہی ہے جو میں نے آپ سے کہی۔ بس عبید اللہ اٹھ کر چلا گیا تو مسلم باہر آئے۔ شریک نے ان سے کہا کہ کون سی چیز تھی کہ آپ کو اس کے قتل کرنے سے مانے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ہانی اسے پسند نہیں کرتا کہ عبید اللہ اس کے گھر میں مارا جائے، اور دوسری وہ حدیث کہ جو لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی کہ اسلام نے بے خبری میں کسی کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اور مومن ایسا کام نہیں کرتا۔ شریک 3 دن اور زندہ رہے اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔
اس کے بعد ابن زیاد کا وہ غلام کہ جس کے پاس مال تھا، شریک کی موت کے بعد مسلم بن اوسجہ سے آمد و رفت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے جناب مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے اور جناب مسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ ابن زیاد نے اسما بن خارجہ کو بلایا اور کہتے ہیں کہ عمرو بن حجاج زبیدی کو بھی، اور عمرو کی بیٹی ہانی کی بیوی اور یحییٰ بن ہانی کی ماں تھی۔ اس نے ہانی کا حال پوچھا تو عمرو نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ وہ اچھا ہو گیا ہے اور اپنے دروازے پر بیٹھتا ہے، پس اس کی ملاقات کرو اور اس سے کہو کہ جو کچھ اس پر واجب اور لازم ہے اسے ترک نہ کرے۔ پس وہ لوگ اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ امیر تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ وہ بیمار ہے تو میں عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لوگوں نے خبر دی تو گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ دیر ہو گئی، وہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ بہرحال اس ہانی نے اپنا لباس منگوایا، خچر پہ سوار ہوا، جب قصر دارالامارہ کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں پڑا کہ اگر شر اور بدی ہے، پس حسان بن اسما بن خارجہ سے کہا کہ بھتیجے مجھے اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ پر کوئی خوف نہیں رکھتا، اس قسم کے اندیشوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ اسما ماجرے سے بالکل آگاہ نہیں تھا، لیکن محمد بن اشعث جانتا تھا۔ پس یہ جماعت ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، جبکہ ہانی ان کے ساتھ موجود تھا۔ جب ابن زیاد نے ہانی کو دیکھا تو کہا کہ خیانت کار اپنے پاؤں سے چل کر آیا ہے۔ ہانی ابن زیاد کے قریب گئے، شری اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے اس کی طرف رخ کر کے کہا یہ شیر عمر بن مادی کرب کا ہے، یعنی میں چاہتا ہوں کہ اسے عطا کروں اور بخش کروں، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے، تو کہو تمہارا بہانہ کیا ہے تیری مرادی کے پاس۔ ابن زیاد پہلے ہانی کا احترام کرتا تھا، لیکن ہانی نے کہا کہ مگر کیا ہو گیا؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا شور ہے جو تو نے امیر المومنین یعنی یزید اور مسلمانوں کے لیے اپنے گھر میں برپا کر رکھا ہے، مسلم کو لے آیا ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اس کے لیے افرادی قوت ہتھیار جمع کر رہا ہے، تو نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے پوشیدہ ہیں؟ ہانی نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیوں نہیں؟ ان کے درمیان نزاع جھگڑا طول پکڑ گیا تو ابن زیاد نے اپنے اس غلام کو بلایا کہ جو جاسوس تھا، وہ آیا، ہانی کے روبرو کھڑا ہوا۔ ابن زیاد نے کہا اسے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تب وہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر جاسوس تھا، پس اس گھڑی کے لیے وہ متحیر ہوئے، پھر اپنے آپ میں آئے، کہا مجھ سے سنو اور اس کو باور کرو، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، اسے میں نے دعوت نہیں دی، میں اس کے کام سے آگاہ نہیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے گھر آیا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اسے اپنے ہاں رہنے دوں، اور مجھے انہیں واپس لوٹانے سے شرم آئی، میرے ذمے ایک تکلیف اور ذمہ داری آئی، میں نے اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، مہمان کیا، اب اس کا معاملہ اس طرح ہوا کہ جیسے آپ کو خبر ملی ہے، بس اگر چاہیں تو ابھی میں آپ سے عہد و پیمان باندھوں اور آپ کو ضمانت دوں کہ میں نے ایسے کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اس کو اپنے گھر سے نکالو۔ ہانی نے کہا میں کبھی بھی اپنے مہمان کو آپ کے پاس خود سے نہیں لاؤں گا تاکہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم تجھے لانا پڑے گا۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں نہیں لاؤں گا۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے ہو تو میں پاؤں نہیں اٹھاؤں گا اور اسے تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب گفتگو کے دوران طول پکڑ گئی تو مسلم بن عمرو باہلی کھڑا ہوا۔ کوفے میں اس کے علاوہ کوئی شامی یا پھر جب اس نے ہانی سے سختی اور شدت کو محسوس کیا تو کہا کہ اسے چھوڑیے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ ہانی کو ایک طرف لے گیا اور خلوت کی جگہ لے جا کر اس سے کہا کہ اے ہانی تجھے خدا کی قسم اپنے آپ کو قتل کرنے کے سپرد نہ کرو، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، یہ مرد یعنی مسلم بن عقیل ان کا چچا زاد ہے، اسے وہ قتل نہیں کریں گے، اسے کوئی آسیب نہیں پہنچائیں گے، اسے ان کے سپرد کر دو، اس میں تیرے لیے کوئی ننگو آر نہیں، اگر تو مہمان کو بادشاہ کے سپرد کر دے۔ ہانی نے کہا کیوں نہیں؟ خدا کی قسم میرے لیے ننگو آر ہے، میں اپنا مہمان انہیں نہیں دوں گا، جبکہ میں تندرست ہوں، میرے بازو قوی ہیں، بہت سے یار و یاور رکھتا ہوں، خدا کی قسم اگر میں یکتا و تنہا بھی ہوتا اور میرا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا تب بھی میں ان کے سپرد نہ کرتا، مگر یہ کہ اس کے سامنے اپنی جان دے دیتا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا اسے میرے پاس لے آؤ، نزدیک لائے تو کہا خدا کی قسم اسے میرے پاس لے کر آؤ یا میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ ہانی نے کہا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو تیرے گھر کے گرد بہت سی تلواریں کھنچ جائیں گی، اس کا خیال تھا کہ اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔
ابن زیاد نے کہا کہ کیا تو مجھے اپنے قبیلے کی تلوار سے ڈراتا ہے؟ اسے قریب لے آؤ۔ قریب لے آئے تو چھڑی کے ساتھ اس کی ناک، پیشانی اور رخساروں پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی اور خون اس کے کپڑوں پر جاری ہوا اور اس کی پیشانی اور رخساروں کا گوشت اس کی داڑھی پر بکھر گیا اور چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ طبری نے حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب ہانی کو بلایا جا رہا تھا تو ابن زیاد نے ان کو امان دی تھی۔ عبید اللہ نے کہا کہ اسے کھینچ کے لے جاؤ اور قصر کے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے جا کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس پہ کوئی پاسبان بھی مقرر کر دینا۔ پس اسما بن خارجہ عبید اللہ کے سامنے آیا، کہا اے بے وفا پیمان شکن، اس کو چھوڑ دے، ہمیں تو نے امان دی تھی کہ اس مرد کو لے آؤ، ہم اس کو لے آئے، تو نے اس کا منہ توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ عبید اللہ نے حکم دیا، اس کے سینے پر گھونسے مارے گئے، تماچے مارے گئے، اس بے حال و بے آرام کر دیا، پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا۔ لیکن محمد بن اشعث نے کہا کہ ہم امیر کی رائے کو پسند کرتے ہیں، چاہے ہمارے نفع میں ہو یا نقصان میں۔ عمرو بن حجاج کو اطلاع دی کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ مزہج قبیلے کو لے کر آیا، قصر کو گھیرے میں لے لیا، بلند آواز سے پکار کر کہا میں عمرو حجاج ہوں اور یہ ہیں مزہج کے شاہسوار، ان کے بزرگوں بڑے، ہم اطاعت سے باہر نہیں نکلیں گے، جماعت سے الگ نہیں ہوں گے۔ عبید اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھی کو یعنی ہانی کو دیکھو اور ان لوگوں کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ زندہ ہے۔ شریع ہانی کے پاس گیا تو ہانی نے سے کہا کہ مسلمان کہاں ہیں؟ کیا میرا قبیلہ ہلاک ہو گیا ہے؟ دیندار کہاں ہے؟ مدد کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا دشمن اور دشمن زادہ مجھے اس طرح تخویف کرے اور ڈرائے؟ پھر اس نے چیخ و پکار کی آواز سنی، کہا اے شریح، میرا گمان ہے کہ یہ قبیلہ مزہج کی آوازیں ہیں اور یہ مسلمان اور میرے پیروکار ہیں، اگر انہی سے بھیجا تھا۔ شریح کہتا ہے کہ اگر یہ جاسوس نہ ہوتا تو میں ہانی کی بات ان تک پہنچاتا، اور جب ہانی باہر آیا تو کہا کہ تمہارے ساتھی کو میں نے دیکھا ہے، وہ زندہ ہے اور اسے قتل نہیں کیا گیا ہے۔ عمروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب جب وہ قتل نہیں ہوا تو الحمدللہ۔ جزری نے کہا کہ جناب مسلم نے عبداللہ بن عزیز کندی کے لیے قبیلہ کندی کے چوتھائی کے لیے جھنڈا علم کیا اور فرمایا میرے آگے آگے چلو۔ مسلم بن اوسجہ اسدی کو مزہج اور اسد کی چوتھائی کا علمدار بنایا۔ ابو ثمامہ ساعدی کو تمیم اور ہمدان کی چوتھائی کا علمدار بنایا۔ عباس بن جودہ جدلی کو مدینے کی چوتھائی کا علمدار بنایا اور قصر العمارہ کی طرف رخ کیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ وہ قصر میں قلعہ بند ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا، مسلم نے قصر کو گھیرے میں لے لیا اور مسجد اور بازار لوگوں سے پر ہو گئے۔ مسلسل شام تک وہ سب اکٹھے ہوتے رہے۔ عبید اللہ پر معاملہ یہاں تنگ ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ 30 سپاہی، 20 افراد اشراف اور رؤسا اور اس کے گھر والوں اور غلاموں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اشراف رؤسا قصر کے اس دروازے سے کہ جو دارالرومین کی طرف تھا ابن زیاد کے پاس آتے اور اس سے ملتے۔ لوگ ابن زیاد اور اس کے باپ کو گالیاں دیتے تو ابن زیاد نے کثیر بن شہاب حارثی کو بلایا، اس کو حکم دیا کہ قبیلہ مزہج کے جو لوگ اس کے تابع اور فرمان ہیں ان کے ساتھ مل کر نکلو، لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، انہیں ڈراؤ۔ محمد بن اشعث سے بھی کہا کہ قبیلہ قزا اور حضر موت میں سے جو شخص اس کا مطیع ہے اس کے ساتھ مل کر ایک جھنڈا نصب کرے، جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ گیا وہ امان میں ہے۔ اس طرح قعقاع بن شور ذہلی اور شبس بن ربی تمیمی، حجار بن ابہر، سمر بن ذی الجوشن ان کو جھنڈے کے ساتھ بھیجا اور آیان اور بڑے لوگوں کو اپنے پاس رکھا تاکہ ان کے ساتھ مانوس رہے، کیونکہ اس کے پاس تھوڑے سے افراد ہی رہ گئے تھے۔ پس وہ گروہ گیا اور انہوں نے لوگوں کو جناب مسلم کی نصرت اور مدد سے باز رکھتے ہوئے، اور عبید اللہ نے اشراف اور بزرگان قوم کو کہ جو اس کے ساتھ تھے حکم دیا کہ وہ قصر کے اوپر سے جھانکیں اور اہل اطاعت کو تمناؤں کے ساتھ دھوکہ اور فریب دیں، اہل معصیت اور نافرمانوں کو ڈرائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور لوگوں نے جب اپنے رؤسا کی باتیں سنی تو منتشر ہونے لگے۔ چنانچہ کوئی عورت اپنے بیٹے اور بھائی کے پاس آتی، کہتی تم واپس آ جاؤ، دوسرے لوگ جو موجود ہیں وہ کفایت کریں گے۔ کوئی مرد آتا، اس طرح کرتا، لوگ پراگندہ ہو گئے، یہاں تک کہ جناب مسلم مسجد میں 30 افراد کے ساتھ باقی رہ گئے۔ پس مغرب کی نماز پڑھی گئی تو صرف 30 افراد نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی تو کندہ قبیلہ کے دروازوں کی طرف متوجہ ہوئے۔
ابھی دروازوں تک نہ پہنچے تھے کہ ان کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے۔ پھر آپ دروازے سے نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں تھا، پس آپ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی محسوس نہ ہوا کہ جو آپ کو راستہ دکھاتا، آپ کو گھر کی طرف رہنمائی کرتا۔ اگر کوئی دشمن معترض ہوتا تو اس کے دفاع کرنے میں سب مواسات اور اعانت کرتا، پس آپ سرگردان کوفے کی گلی اور کوچوں میں جا رہے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کی بنی جبلہ کی شاخ کے گھروں سے نکل کر چلے، یہاں تک کہ ایک خاتون کے گھر پہنچے جسے توآ کہتے تھے۔ یہ عورت اشعث ابن قیس کی ام ولد تھی اور اس نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ اسید حضرمی نے اس عورت سے نکاح کر لیا تھا، اس سے اس کو ایک بیٹا تھا کہ جس کا نام بلال تھا، اور یہ لڑکا گھر سے باہر گیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ، اور وہ خاتون کھڑی اس کی چشم برآں تھی۔ جناب مسلم نے اس خاتون پر سلام کیا، کہا اے کنیز خدا مجھے پانی پلا دو۔ اس خاتون نے آپ کو پانی پلایا۔ جناب مسلم پانی پینے کے بعد بیٹھ گئے۔ وہ خاتون اندر گئی اور پانی والا برتن لے گئی، دوبارہ باہر آئی، کہا اے بندہ خدا تو نے پانی نہیں پیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ مسلم خاموش ہو گئے۔ خاتون نے اس بات کو پھر دہرایا، پھر مسلم خاموش ہو گئے تو اس خاتون نے تیسری مرتبہ کہا سبحان اللہ، اے بندہ خدا اٹھ کھڑا ہو، خدا تجھے عافیت دے، اپنے اہل خانہ کی طرف جاؤ کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں میرے گھر کے دروازے پر بیٹھو، یہ کام میں تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیتی۔ تب جناب مسلم کھڑے ہو گئے، کہا اے کنیز خدا اس شہر میں میرا گھر اور قبیلہ نہیں، کیا تو ایک نیک اور اچھا کام کر سکتی ہے، اجر و ثواب کما سکتی ہے؟ شاید میں تجھے اس کے بعد اس کا بدلہ دے سکوں۔ اس نے کہا اے بندہ خدا میں کیا کروں؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، مجھے میرے امن کی جگہ سے باہر نکالا۔ اس خاتون نے کہا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ کہا جی ہاں۔ اس نے کہا اندر تشریف لائیں۔ جناب مسلم مکان کے اندر چلے گئے۔ اس نے ایک الگ کمرے میں آپ کے لیے بستر بچھایا، رات کا کھانا دیا، لیکن مسلم نے کھانے سے منع کر دیا۔ اس خاتون کا بیٹا تو وہ جلدی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ اس کمرے میں زیادہ آمد و رفت کر رہی ہے۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کمرے میں تجھے کیا کام ہے؟ جتنا اس نے پوچھا اس خاتون نے اسے نہ بتایا۔ لڑکے نے زیادہ اصرار کیا تو خاتون نے بات بتا دی اور کہا کہ اس راز کو پوشیدہ رکھ، اسے قسمیں دیں اور لڑکا خاموش ہو گیا۔ باقی رہا ابن زیاد تو جب اس نے چیخ و پکار اور فریاد نہ سنی تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی رہ گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھ بھال کی تو کسی کو نہ دیکھا تو ابن زیاد مسجد میں آیا، نماز عشاء سے پہلے اپنے ساتھیوں کو ممبر کے گرد بٹھایا اور حکم دیا منادی کی جائے کہ میں بیزار ہوں اس سپاہی اور پاسبان، نقیب، رئیس اور لشکری سے کہ جو عشاء کی نماز مسجد سے باہر پڑھے۔ مسجد پر ہو گئی اور ابن زیاد نے انہیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر کھڑا ہوا، خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا اما بعد ابن عقیل ایک نادان اور جاہل شخص ہے، وہ اختلاف اور پھوٹ لے کر آیا جیسا کہ تم نے دیکھا، پس ہم اس شخص سے بری الذمہ ہیں جس کے گھر میں ہم نے اسے پایا، اور جو اسے ہمارے پاس لے آیا تو ہم اس کو اس کا خون بہا اور دیت بھی دیں گے۔ پھر ان لوگوں کو اطاعت کرنے اور لازم اس کو پکڑنے کا حکم دیا اور حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ گلی کوچے پر پہرے لگا دے، گھروں کی تلاشی لے۔ یہ حسین پولیس کا ایک رئیس تھا اور قبیلہ بنی تمیم میں سے تھا۔ ابو الفرج کہتا ہے کہ بلال اس بڑھیا کا بیٹا کہ جب جناب مسلم جس کے گھر میں تھے وہ صبح سویرے اٹھا، عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے عبد الرحمن اپنے باپ کے پاس گیا جبکہ وہ عبید اللہ کے پاس بیٹھا تھا۔ آہستہ آہستہ بات سے بات کی۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا کہتا ہے تو کہا کہ محمد کہہ رہا ہے کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھروں میں سے ایک گھر میں ہے۔ بہرحال حکایت میں ہے کہ ابن زیاد نے 60 یا 70 افراد اشعث کے بیٹے کے ساتھ روانہ کیے جو سب کے سب قبیلہ قیس میں سے تھے، اور ان کا رئیس عبید اللہ ابن عباس سلمہ تھے، اور کچھ روایات میں ہے کہ اندازاً 300 مرد اس کے ساتھ بھیجے تھے۔ جب مسلم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی تو آپ نے دعا کو ختم کرنے میں جلدی کی، زرہ پہنی اور توآ سے کہا کہ تو نے نیکی اور احسان کیا ہے، اپنا حصہ سید انس و جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے اپنا حصہ تو نے پا لیا۔ پھر کہا کہ گزشتہ رات میں نے اپنے چچا امیر المومنین کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ تم کل ہمارے پاس اور ساتھ ہوگے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جب صبح صادق ہوئی کہ توآ جناب مسلم کے لیے پانی لائی تاکہ آپ وضو کریں اور عرض کی اے میرے مولا و آقا،
آپ گزشتہ رات نہیں سوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سویا تو عالم خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ جلدی کرو، عجلت سے کام لو، اور میرا گمان ہے کہ آج میرا دن آخری دن ہوگا۔ اس وقت دشمن کا لشکر طوٰ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا اور مسلم کو ڈر لگا کہ کہیں گھر کو نہ جلا دے، لہٰذا آپ باہر نکل آئے اور ان میں سے 42 ناریوں کو فنار کیا۔ جب ان کے اور بکیر بن عمران احمری کے درمیان 2 ضربوں کا رد و بدل ہوا تو بکیر نے جناب مسلم کے دہن مبارک پر ضرب لگائی اور آپ کا اوپر والا لب کاٹ دیا۔ نیچے کے لب پر ضرب پہنچی تو جناب مسلم نے ایک منکر اور نرالی ضرب اس کے سر پہ ماری اور دوسری اس کے شانے پر کہ جس سے اس کا شانہ چیر دیا گیا۔ محمد بن اشعث آگے کہنے لگا کہ ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے اور نہ ہی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اس نے انہیں امان دی اور مسلم نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ انہیں ایک خچر پر انہوں نے سوار کیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر روایت میں ہے کہ جب آپ کو امان والی بات کہی تو آپ نے ان کی بات پہ توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ بہت سی جمعیت نے آپ پر حملہ کیا، بہت سے زخم آپ کے جسم مبارک پر لگائے کہ جن سے آپ زمین پر گر پڑے، اور پھر انہوں نے آپ کو اسیر اور قید کر لیا۔ جب مسلم قصر کے دروازے پر پہنچے تو ٹھنڈے پانی کا ایک کوزہ دیکھا، فرمایا مجھے اس پانی میں سے دو۔ مسلم ابن عمرو باہلی نے کہا کہ اس پانی کو اس ٹھنڈے پن کے ساتھ دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم اس میں سے ایک قطرہ بھی تم نہ چکھ سکو گے، یہاں تک کہ معاذاللہ دوزخ میں کھولتا ہوا پانی پیو۔ جناب مسلم نے کہا کہ تو کون ہے؟ مسلم باہلی نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اس حق کو پہچانا جسے تم نے چھوڑ دیا، میں اپنے امام کا خیر خواہ ہوں جبکہ تم نے اس کی بدخواہی کی۔ ابن عقیل نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ کے روئے، کس قدر سخت مزاج سنگ دل ہے تو، اے باہلے کے بیٹے، تو کھولتے ہوئے پانی پینے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ پس عمارہ بن عقبہ نے ٹھنڈا پانی منگوایا۔ کتاب ارشاد میں ہے کہ عمرو بن حریث نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ پانی کا کوزہ کہ جس پر رومال پڑا ہوا تھا لایا، اس نے پیالے میں پانی ڈالا، کہا اسے پیو۔ جناب مسلم نے پیالہ لیا تاکہ پانی پئیں، لیکن پیالہ خون سے پر ہو گیا، آپ پانی نہ پی سکے۔ اس طرح 3 مرتبہ پیالہ پانی سے پر کیا گیا اور تیسری مرتبہ آپ کے اگلے دانت پیالے میں گر پڑے۔ کہا اگر یہ مقسوم روزی میں سے ہوتا تو میں پی لیتا۔ پس آپ کو ابن زیاد کے پاس لے گئے، آپ نے اسے امیر کہہ کر سلام نہ کیا تو پاسبان نے کہا کہ اس کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ جب وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں کیوں اسے سلام کروں؟ اگر اس نے مجھے قتل نہ کیا تو پھر اس کے لیے بہت سے سلام۔ ابن زیاد نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی قسم تم قتل کیے جاؤ گے۔ جناب مسلم نے کہا کہ معاملہ اگر اس طرح ہے تو اتنی مہلت دے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو وصیت کر لوں۔ اس نے کہا کہ وصیت کر لو تو جناب مسلم نے عمر ابن سعد کی طرف رخ کیا، کہا کہ تیرے اور میرے درمیان کچھ رشتہ داری ہے، میں تجھ سے ایک حاجت رکھتا ہوں۔ اس نے قبول نہیں کی تو ابن زیاد نے کہا کہ اپنے چچا زاد کی حاجت سے امتناع نہ کر۔ پس ابن سعد کھڑا ہوا اور جناب مسلم کے ساتھ ایسی جگہ جا بیٹھا کہ جہاں عبید اللہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ پس جناب مسلم نے کہا کہ میں کوفے میں کچھ مقروض ہوں 700 درہم کا، جنہیں میں نے اپنے نفقے اور روزمرہ کے مخارج میں صرف کیا، یہ قرض ادا کرنا اس مال میں سے کہ جو میرا مدینے میں ہے۔ میری لاش ابن زیاد سے لے کر اسے دفن کر دینا اور کسی کو حسین کی جانب بھیج دو کہ جو انہیں واپس لوٹا دے۔ عمر نے ابن زیاد سے کہا کہ مسلم نے مجھے اس طرح کی وصیتیں کی ہیں، تو ابن زیاد نے کہا کہ امین کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، البتہ کبھی خائن کو امین سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ عمر سعد پر اس نے طنز کیا تھا کہ مسلم نے اسے امین خیال کیا حالانکہ وہ خائن ہے۔ تمہارا مال تمہارا ہی ہے، جو چاہو کرو، باقی رہا حسین تو اگر ہمارا ارادہ نہ کیا تو ہم بھی اس کا قصد نہیں کریں گے، اور اگر اس نے ہمارا ارادہ کیا تو پھر ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ باقی رہی اس کی لاش تو ہم تمہاری سفارش اس کے بارے میں قبول نہیں کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب ہم اس کو قتل کر دیں گے تو اس کی لاش کی ہمیں پرواہ نہیں، جو چاہے اس سے کرے۔ جناب مسلم کو قصر کے اوپر لے گئے جبکہ آپ استغفار، تسبیح اور تقدیس کر رہے تھے۔ بس آپ کی اس جگہ کو کہ جو جوتی بنانے والوں کی باز اوپر مشرف ہے، گردن اڑا دی گئی، آپ کا سر نیچے گرا۔ آپ کا قاتل بکیر بن حمران ہے کہ جسے جناب مسلم نے ضرب لگائی تھی، پھر آپ کے بدن اور پیکر کو بھی نیچے پھینک دیا گیا تاکہ لوگ ان کے جسم کو دیکھ سکیں
اور ہانی کے متعلق حکم دیا کہ اسے کناسہ لے گئے، یعنی وہ جگہ کہ جہاں شہر کا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، اور انہیں بھی وہاں پر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ ان دونوں شہیدوں کے سر یزید کی طرف بھیجے، اور یزید نے اس کی تعریف اور توصیف میں خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین عراق آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پس رستگاہیں مرتب کر، نگہبان مقرر کر، اور تہمت کی بنا پر لوگوں کو قید کر اور ظن و گمان پر گرفتار کر۔ مسعودی نے کہا کہ کوفے میں جناب مسلم کا خروج منگل کے دن 8ویں ذی الحجہ سن 60 میں ہوا، اور یہ وہی دن تھا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ بدھ کا دن اور عرفے کا روز تھا۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کا بدن لٹکا دیا جائے اور ان کا سر دمشق بھیجا، اور بنی ہاشم میں سے یہ پہلا بدن تھا کہ جسے لٹکایا گیا تھا اور پہلا سر کہ جسے دمشق بھیجا گیا تھا۔ شیخ فخر الدین کے مقتل میں ہے کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو لے کر بازاروں میں جب لٹکا دیا گیا تو قبیلہ مزہج کو جب یہ خبر ملی، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے، ان لوگوں سے جنگ کی اور مسلم اور ہانی کی لاشیں ان سے چھین کر غسل دے کر انہوں نے دفن کی۔ جب امام حسین علیہ السلام کو اس شہادت کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور چند مرتبہ فرمایا رحمت اللہ۔ نیز آپ نے ایک خط نکالا اور لوگوں کے سامنے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد ایک دلخراش خبر ہم تک پہنچی ہے، مسلم، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن یقطر شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے زمانے میں عظیم سانحوں میں سے میثم تمار رشید حجری کی شہادت، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان کے مقتل کو بھی یاد کریں، اور مناسبت کی وجہ سے حجر ابن عدی اور عمرو بن حمق کی شہادت کا بھی ذکر کریں۔ جناب میثم بن یحییٰ امیر المومنین علیہ السلام کے مخصوص اور منتخب اصحاب میں سے تھے، بلکہ وہ اور عمرو بن حمق، محمد بن ابو بکر، اور ایک دن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں کہ جن میں بعض شک کرنے والے اور بعض مخلص تھے، آپ نے کہا اے میثم، تجھے میرے بعد دستگیر کریں گے، تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، جب دوسرا دن ہوگا تو تیرے منہ اور ناک سے خون جاری ہوگا یہاں تک کہ وہ تیری ریش کو خضاب کرے گا، اور جب تیسرا دن ہوگا تو ایک حربہ تیرے بدن میں چبوئیں گے کہ جس سے تمہاری موت واقع ہوگی، لہٰذا اس کے انتظار میں وہ جہاں تجھے سولی لٹکائے گا وہ عمر ابن حریث کے گھر کے دروازے والی جگہ ہے، اور تو ان 10 افراد میں سے ہے، ان 10 افراد میں سے ایک ہے کہ جنہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ تیری سولی کی لکڑی ان سے زیادہ چھوٹی اور زمین سے زیادہ نزدیک ہوگی، اور میں تجھے کھجور کا وہ درخت جس پہ تجھے سولی دی جائے گی وہ تجھے دکھا دوں گا۔ پھر 2 دن کے بعد آپ نے انہیں دکھایا۔ میثم ہمیشہ اس درخت کے نزدیک آتے، وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کس قدر مبارک اور خوش وقت کھجور کا تنا ہے کہ میں تیرے لیے پیدا ہوا ہوں اور تو میرے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہمیشہ اس کھجور کے درخت کو دیکھنے آتے، یہاں تک کہ جب اسے کاٹا گیا تو وہ اس کے تنے کی دیکھ بھال کرتے، اس کے پاس آتے جاتے، اسے دیکھتے، اور کبھی کبھی عمرو بن حریث سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے کہ میں تمہارا ہمسایہ ہونے والا ہوں، ہمسائیگی کے حق کو اچھا نبھانا۔ اب عمرو نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ اکثر پوچھتا کہ ابن مسعود کا گھر خریدو گے یا پھر ابن حکیم کا۔ میثم سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بلایا اور کہا کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت اے میثم، کہ جب وہ شخص کہ جس کا باپ نہیں، کہ جسے بنو امیہ نے اپنے ساتھ ملحق کر لیا، یعنی کہ عبید اللہ ابن زیاد، تجھے بلائے گا مجھ سے بیزاری اختیار کر، تو میں نے عرض کی اے امیر المومنین، میں آپ سے کبھی بھی بیزاری حاصل نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا تو اس وقت تجھے قتل کر دے گا، تجھے سولی پہ لٹکائے گا، تو میں نے کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ چیز راہ خدا میں زیادہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں اے میثم، تو میرے ساتھ میرے درجے میں محشور ہوگا۔ جناب میثم نے ایک دن جناب ام سلمہ کے ہاں حاضری دی۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا کون؟ عرض کی میثم۔ انہوں نے کہا کہ میں اکثر سنا کرتی تھی کہ رسول خدا رات کے وقت تجھے یاد کرتے تھے۔ میثم نے امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ باغ میں ہیں۔ عرض کی کہ ان سے کہیے گا کہ میں ان کو دوست رکھتا تھا کہ آپ کو سلام کروں، اور انشاءاللہ پروردگار کے ہاں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ ام سلمہ نے ایک خوشبو منگوائی اور میثم کی داڑھی پہ لگوائی اور کہا کہ عنقریب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ پس میثم وہاں سے کوفہ گئے اور انہیں وہاں پر گرفتار کر کے عبید اللہ کے پاس لے جایا گیا۔ ان سے کہا کہ یہ شخص
حضرت علی علیہ السلام کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ محترم تھا۔ اس نے کہا وائے ہو تم پر۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو عبید اللہ نے میثم سے کہا کہ لعنتی تیرا پروردگار کون ہے؟ میثم نے کہا بالمرصاد، ستمگر کی کمین گاہ میں، اور تو ان میں سے ایک ہے۔ ابن زیاد نے کہا اجمی ہونے کے باوجود ہر بات تو فصاحت اور بلاغت سے ادا کرتا ہے۔ تیرے صاحب نے یعنی مولا علی علیہ السلام نے تجھے خبر دی ہے کہ میں تجھ سے کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا ہاں بتایا ہے۔ کہا ہاں خبر دی ہے کہ ہم 10 افراد ہوں گے جنہیں تو سولی پہ لٹکائے گا، اور میری سولی والی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی اور میں زمین سے زیادہ قریب ہوں گا۔ اس نے کہا کہ البتہ میں مخالفت کروں گا۔ تو میثم نے کہا تو کس طرح مخالفت کر سکتا ہے کہ خدا کی قسم جناب نے پیغمبر سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے سن کر خبر دی، تو ان کی کس طرح مخالفت کرے گا؟ جس جگہ میں کوفے میں سولی پہ لٹکا جاؤں گا اسے میں جانتا ہوں، اور تو وہ پہلا شخص ہوگا کہ اسلام میں جس کے رہن اور منہ میں لگام ڈالو گے۔ معذرت کے ساتھ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ اسلام میں جس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ پس میثم کو زندان میں لے گئے۔ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی بھی ان کے ساتھ تھے۔ میثم نے ان سے کہا کہ تم اس شخص کی چنگل سے نکل جاؤ گے اور امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تم قیام کرو گے، اور ہمیں قتل کرنے والوں کو تم قتل کرو گے۔ اور جب عبید اللہ نے میثم کو بلایا تاکہ انہیں سولی پر لٹکائے، وہ زندان سے باہر، اس شخص نے کہا کہ کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کی رنج و تکالیف کو جھیلنے کی؟ میثم اس بات پہ مسکرائے اور کہا جبکہ اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور اس کی پرورش میرے لیے ہوئی ہے۔ جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا تو لوگ ان کے پاس عمرو بن حریث کے گھر کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ عمرو نے کہا خدا کی قسم یہی شخص کہتا تھا کہ میں تمہارا ہمسایہ ہونے والا ہوں۔ جب سولی کھڑی کی گئی تو اس نے اپنی کنیز کو حکم دیا، اس نے سولی کے نیچے جھاڑو دی، پانی کا چھڑکاؤ کیا، دھونی دی۔ میثم نے سولی کے اوپر بنی ہاشم کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ اس غلام نے تمہیں رسوا اور ذلیل کر دیا ہے، تو عبید اللہ نے کہا اس کے منہ میں لگام دی جائے۔ تو وہ اسلام میں پہلے شخص تھے کہ جن کے منہ میں لگام چڑھائی گئی۔ اور میثم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کے عراق کی طرف آنے سے 10 دن پہلے ہوئی۔ جب تیسرا دن ہوا تو ان کے بدن میں چھرا یا نیزہ گھونپا گیا، انہوں نے تکبیر کہی، اور دن کے آخری حصے میں ان کے منہ اور ناک سے خون جاری ہوا۔ مفید کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی۔ اگلی جو صحابی ہیں ان کا نام ہے رشید حجری۔ رشید حجری امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا نام رشید رکھا تھا اور ان کو مصائب اور آلام اور اموات کی تعلیم دی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں کی موت اس طرح ہوگی، فلاں شخص اس طرح قتل ہوگا، اور جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا۔ میثم کے حالات میں بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کی خبر دی تھی۔ کتاب اختصاص میں روایت ہوئی ہے کہ جب زیاد عبید اللہ کا باپ رشید حجری کی جستجو اور تلاش میں تھا تو وہ چھپ گیا، اور ایک دن ابو اراکا کے پاس آیا اور اپنے مکان کے دروازے پر اپنے دوستوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ رشید اس کے گھر میں چلا گیا۔ ابو اراکا بہت زیادہ ڈرا، اٹھ کر ان کے پیچھے گھر میں گیا، کہا وائے ہو تم پر، تو نے مجھے قتل کیا، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ رشید نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو آ کر میرے گھر میں چھپ گیا ہے، جو لوگ میرے پاس تھے انہوں نے تجھے دیکھا ہے۔ کہنے لگا اس نے کہا کہ تم مجھ سے استہزاء بھی کرتے ہو۔ اسے پکڑ کر ان کے ہاتھ باندھے اور گھر میں بند کر کے دروازہ بند کر لیا، اور اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے یوں نظر آیا کہ ابھی کوئی بوڑھا شخص میرے گھر کے اندر داخل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے سوال کا تکرار کیا۔ سب نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں دیکھا، خاموش ہوا۔ پھر اسے دوبارہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں کسی اور نے نہ دیکھا ہو۔ زیاد کے دربار میں گیا کہ تجسس کرے اور دیکھے کہ رشید کی بات کرتے ہیں، اور اگر وہ آگاہ ہو کہ وہ میرے گھر میں گیا ہے تو اسے ان کے سپرد کر دوں۔ پس اس نے زیاد کو سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس دوران اس نے رشید کو دیکھا کہ ایک خچر پہ سوار ہو کر زیاد کے دربار کی طرف آ رہا ہے۔ جو ہی اس کی نگاہ ان پہ پڑی اس کی حالت غیر ہو گئی، پریشان ہو گیا، اسے ہلاکت کا یقین ہوا۔ پس رشید خچر سے اترا، زیاد کو سلام کیا۔ زیاد اٹھ کھڑا ہوا، اس سے معانقہ کیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور پوچھنے لگا کس طرح آنا ہوا، گھر والوں کا حال چال، راستے پہ کیا گزری۔ رشید نے اس کی داڑھی پکڑ لی، تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر چلا گیا۔ ابو اراکا نے زیاد سے کہا اصلاح الامیر، یہ بوڑھا کون تھا؟
اس نے کہا ہمارے بھائیوں میں شام کا رہنے والا ہے کہ جو ہمیں ملنے آیا تھا۔ پس ابو اراکا اٹھا اور اپنے گھر میں آیا تو رشید کو گھر میں اسی حالت میں دیکھا کہ جس میں انہیں چھوڑ کے گیا تھا۔ تو ابو اراکا نے کہا کہ اب جب کہ تیرے پاس یہ علم ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے تو تم جو چاہو کرو، جس طرح چاہو ہمارے پاس آؤ۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ابو اراکا مذکور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور برقی نے انہیں یمن کے لوگوں میں سے آپ کے اصحاب میں شمار کیا ہے، مثل اسبق بن نباتہ، مالک اشتر اور کمیل بن زیاد کے، اور ابو اراکا کا خاندان کتب رجال شیعہ میں مشہور ہے۔ رشید کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی کہ اے رشید، اس وقت تیرا صبر کیا ہوگا کہ جب یہ حرام زادہ کہ جسے بنی امیہ نے اپنے ساتھ ملحق کر لیا ہے تجھے بلائے گا، تیرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دے گا۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین، انجام کار جنت ہے۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے دنیا اور آخرت میں۔ رشید کی بیٹی نے کہا کہ کچھ زمانہ گزرا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ان کی طرف کسی کو بھیجا اور انہیں امیر المومنین علیہ السلام سے بیزاری اور برات کا حکم دیا۔ انہوں نے اعتنا اور انکار کیا تو ابن زیاد نے کہا کہ کس طرح تو چاہتا ہے کہ میں تجھے قتل کروں؟ انہوں نے کہا کہ میرے خلیل دوست نے مجھے خبر دی کہ مجھے تو ان سے بیزاری کا دعوت دے گا اور میں بیزاری اختیار نہیں کروں گا تو میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کاٹ دے گا۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس کے قول کو جھوٹا بناؤں گا۔ کہا اسے لے جاؤ، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں لیکن اس کی زبان رہنے دی جائے۔ انہیں اٹھا کے باہر لے جانے گئے تو میں نے کہا کہ بابا جان، اپنے اندر ان زخموں سے آپ کیا درد محسوس کرتے ہیں؟ کہا اے بیٹا، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا مگر اس قدر کہ کوئی شخص لوگوں کے جمع غفیر میں پھنس کر دباؤ میں ہو۔ جب ہم انہیں قصر سے باہر گئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ رشید نے کہا کہ کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے وہ کچھ لکھ دوں کہ جو قیامت کے دن تک واقع ہونے والا ہے۔ بس اس نے وہ جام کو بھیجا کہ جس نے ان کی زبان بھی کاٹ دی، اور اسی رات وہ اب ہم اس صحابی کی بات کریں گے کہ جن کا نام ہے حجر۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے اصحاب اور ابدال میں سے ہیں اور انہیں حجر الخیر بھی کہتے ہیں۔ زہد، تقوی اور کثرت عبادت اور نماز کے ساتھ مشہور تھے۔ فضل بن شاہزان کہتے ہیں کہ وہ بزرگ تابعین اور زہاد اور پرہیزگاروں کے رؤسا اور سرداروں میں سے تھے۔ جندب بن زہیر قاتل جادوگر اور عبداللہ بن بدیل، حجر بن عدی، سلیمان بن سرد، مسیب بن نجبہ، علقمہ و سعید بن قیس اور ان جیسے بہت سے افراد ہیں کہ جنہیں دشمنان دین سے جنگ سے ختم کر دیا۔ پھر جب دوبارہ زیادہ ہوئے یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ مغیرہ بن شعبہ جب گورنر کوفے کا گورنر ہوا تو وہ ممبر پر کھڑا ہو جاتا، مولا علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی مذمت کرتا، گالیاں بکتا، عثمان کے قتل کرنے والوں پر نفرین اور لعنت کرتا، تو اس وقت جناب حجر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اے ایمان والوں، قسط و عدل پر برقرار رہنے والوں، اللہ کے لیے گواہی دینے والوں بنو، اگرچہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ شخص کہ جس کی تم مذمت کر رہے ہو اس سے برتر اور بہتر ہے جس کی مدح کرتے ہو، جس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہو، وہ مذمت کا زیادہ مستحق ہے اس سے کہ جس پر عیب لگاتے ہو۔ مغیرہ ان سے کہتا ہے اے حجر، وائے ہو تم پر، اس عمل سے دستبردار ہو جاؤ اور بادشاہ کے غضب اور ستوت سے ڈرو، کیونکہ تجھ جیسے بہت سے مار ڈالے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن مغیرہ ممبر پر خطبہ پڑھ رہا تھا، اس کی زندگی کے آخری دن تھے۔ پس اس نے حضرت علی علیہ السلام کو گالی دی، آن جناب آپ کے شیعوں پر نفرین کی۔ حجر کود پڑے اور بلند آواز سے کہا جیسے مسجد والوں اور مسجد سے باہر والوں نے سنا کہ اے شخص، تو نہیں جانتا کہ کس شخص کو تو برا بھلا کہتا ہے، کس قدر تو امیر المومنین کی مذمت پر حریص ہے، ناپکاروں کی تعریف اور توصیف ہے۔ سن 50 ہجری میں مغیرہ ہلاک ہوا، اپنے انجام کو پہنچا، پس بصرہ اور کوفہ دونوں زیاد کے سپرد ہو گئے اور زیاد کوفے میں آیا۔ حجر کی طرف کسی کو بھیجا اور وہ آئے، اس سے پہلے کہ اس کی ان سے دوستی تھی، اور کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو مغیرہ کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہ بت باری سے کام لیتا تھا، لیکن میں خدا کی قسم اس قسم کی باتوں کا تحمل نہیں رکھتا۔ تو نے مجھے دیکھا ہے اور پہچانا ہے کہ میں علی کا دوست تھا، ان سے مودت رکھتا تھا، لیکن خدا نے اسے میرے سینے سے
نکال دیا، اسے دشمنی بغض و کینے میں بدل دیا، اور جو کچھ تو نے جانا اور پہچانا تھا معاویہ کے کینے اور دشمنی میں سے اسے پلٹ دیا، دوستی اور مودت میں مبدل کر دیا۔ اگر تم سیدھے رہے تو تیری دنیا اور دین سالم رہ جائیں گے، اور اگر دائیں بائیں ہاتھ مارا تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، تمہارا خون جائے گا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اقدام سے پہلے انتقام لوں اور سزا دوں، بغیر کسی چیز کے مواخذہ کروں۔ خدایا گواہ رہنا، تو ہجر نے کہا کہ کبھی بھی امیر مجھ سے نہیں دیکھے گا مگر وہ کچھ کہ جسے پسند کرے، اور میں اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے ہاں سے وہ باہر چلے آئے، اور انتہائی خوفزدہ اور احتیاط سے کام لیتے، اور زیادہ انہیں اپنے پاس بلاتا، ان کا احترام کرتا، اور شیعہ حجر کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اور زیادہ سردیاں بصرہ میں گزارتا تھا اور گرمیاں کوفہ میں، اور بصرہ میں اس کا قائم مقام سمرہ بن جندب تھا، اور کوفے میں عمرو بن حریث۔ تو عمارہ بن عقبہ نے زیاد سے کہا کہ حجر کے پاس شیعہ آتے جاتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ آپ کے باہر جانے کے وقت یہ شور برپا نہ کریں۔ زیاد نے انہیں بلایا، خوف دلایا، سختی سے ڈرایا، دھمکایا، اور بصر چلا گیا۔ عمرو بن حریث کو اپنی جانشینی کے لیے کوفے میں چھوڑا، اور شیعہ حجر کے پاس آتے جاتے تھے، وہ جناب آتے یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھتے، شیعہ بھی بیٹھتے، مسجد کا تہائی یا آدھا حصہ گھیر لیتے، اور وہ دیکھتے اور نظارہ کرنے والے ان کے گرد ہوتے، چنانچہ مسجد کو پر کر لیتے۔ پھر وہ زیادہ ہو گئے، ان کی صدا، ان کی پکار، ان کا شور و غل زیادہ ہو گیا، انہوں نے معاویہ کی مذمت، اسے گالیاں دینا، زیاد کو برا بھلا کہنے کے لیے آوازیں بلند کی۔ عمرو بن حریث تک یہ خبر پہنچی تو وہ منبر پر گیا، اور شہر کے اشراف اور بڑے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، انہوں نے اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا اور پھر مخالفت سے ڈرایا۔ پس حجر کے ساتھیوں کا ایک گروہ تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور برا بھلا کہتا ہوا عمر بن حریث کے قریب پہنچ گیا، انہوں نے اس کو سنگریزے مارے، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ وہ منبر سے اترا اور اپنے قصر چلا گیا، دروازہ بند کیا، اور پھر اس نے یہ خبر ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ اب یہ شخص خود کوفے آیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسجد تک لے کر آیا، اور وہاں پر جا کر اس نے منبر پر ایک خطبہ دیا، لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اشراف کوفہ کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک اس جماعت کے پاس جائے کہ جو حجر کے گرد بیٹھے ہیں، اپنے بھائی کے بیٹے، رشتہ دار اور اپنے قبیلے کے ہر اس شخص کو کہ جسے جو کہہ سکتے ہو اور تمہاری بات مانے، اپنی طرف بلاؤ تاکہ جتنا ہو سکے اس کے پاس سے لوگ اٹھ جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حجر کے ساتھیوں کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ پراگندہ ہو گئے۔ جب زیاد نے دیکھا کہ لوگوں کی کثرت میں کمی ہو گئی ہے تو شداد بن حیشم ہمدانی جو کہ پولیس افسر تھا اسے کہا کہ حجر کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ پس شداد ان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر بلا رہے ہیں، دعوت کو قبول کرو۔ حجر کے ساتھیوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، اور نہ سر آنکھوں پر۔ شداد نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تلوار کی پشت سے حملہ کرو، انہوں نے تلواریں ہاتھ میں لے کے حملہ کیا، تلوار کی پشت سے مار مار کر حجر کو گرفتار کر لیا۔ ایک شخص کے جسے بکر بن عبید کہتے ہیں، وہ تلوار کی پشت سے عمرو بن حمق کو مارنے لگا، چنانچہ وہ گر گئے، اور وہ شخص ازد قبیلے کے ابو سفیان بن ویمر اور عجلان بن ربیعہ انہیں اٹھا کر عبید اللہ بن معید زادی کے گھر لے گئے اور ان کو چھپا دیا، یہاں تک کہ کوفے سے باہر نکل گئے۔ باقی رہے حجر تو عمیر بن زید کلبی نے انہیں کہا جو کہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، ایسا شخص کہ جس کے پاس تلوار ہو میرے پاس نہیں، میرے علاوہ نہیں، اور اکیلی میری تلوار سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حجر نے کہا کہ تو اس امر میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں سے اٹھو اور اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ تاکہ ان کو اس قوم سے حفاظت کرا سکے۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، زیاد منبر پر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ قبیلہ حمدان، تمیم، بغیز کی اولادیں، مزہج، اسد اور تغنعان کھڑے ہو جائیں، قبیلہ کندہ کے قبرستان کی طرف جا کر وہاں سے حجر کی طرف جائیں اور اسے لے آئیں۔ جب وہ گھر میں پہنچے، اپنے یاروں انصار کی قلت دیکھی تو ان سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ کیونکہ تم اس قوم کے مقابلے کی توانائی نہیں رکھتے ہو، تم پر اجتماع کر کے آئی ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں مورد ہلاکت میں ڈالوں۔ پس وہ لوگ اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔ اس کے علاوہ مزہج اور حمدان کے سواروں کی ان سے مت بھیڑ ہوئی، کچھ دیر زد و خورد کی، قیس بن زید اسیر ہوئے اور باقی افراد بھاگ گئے۔
بس حجر نے قبیلہ کندہ میں سے بنی حرب کی راہ لی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کے جس کا نام سلیمان بن یزید تھا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ اس کے گھر میں داخل ہوئے، وہ لوگ ان کی تلاش میں سلیمان کے گھر کے دروازے تک پہنچے۔ سلیمان نے اپنی تلوار اٹھائی، چاہا کہ باہر آئیں۔ اس کی بیٹیاں رونے لگیں۔ حجر اسے مانے ہوئے پھر اس گھر کے روشن دان سے باہر نکلے، قبیلہ کندہ کی بنی العنبر شاخ کے گھروں کی طرف گئے۔ عبداللہ بن حارث مالک اشتر کے بھائی کے گھر میں داخل ہوئے اور عبداللہ ان کے لیے بستر فرش بچھائے، کشادہ روئی اور خوشی سے انہیں قبول کیا کہ اچانک کوئی شخص ان کے پاس آیا۔ کہا پولیس کے سپاہی محلہ نخمہ میں آپ کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ادنامی سیاہ رنگ کی کنیز نے انہیں دیکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ حجر قبیلہ نخمہ میں ہیں، لہٰذا ان کی طرف جاؤ۔ پس حجر عبداللہ اس طرح سے کسی اور شخص نے انہیں نہ پہچانا۔ وہ لوگ سوار ہوئے، رات ربیہ بن ناجزار دی کے گھر جا اترے۔ جب پولیس رہ گئی اور ان کا دسترس حاصل نہ کر سکی تو زیاد نے محمد بن اشعث کو بلایا اور کہا خدا کی قسم یا تو حجر کو ہر صورت میں لے آؤ ورنہ میں تمہارا کوئی بھی کھجور درخت نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے کسی بھی گھر کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو ویران کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے مہلت دی جائے۔ زیاد نے کہا میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر تو اسے لے آیا تو فبہا، ورنہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا۔ اور محمد کو زندان کی طرف لے گئے، اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، سختی کے ساتھ کھینچ رہے تھے۔ پس حجر بن یزید کندی نے جو کہ بنی مرہ مکی شاخ سے تھا زیاد سے کہا کہ اسے ضامن لے کر اسے چھوڑ دے۔ زیاد نے کہا تو ضامن ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، تب اسے رہا کیا۔ حجر بن ادے پر شبانہ روز یعنی 24 گھنٹے ربیہ کے گھر رہے، پھر رشید نامی غلام کہ جو اہل اصفہان میں سے تھا ابن اشعث کے پاس بھیجا، اسے پیغام دیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس ظالم ستمگر جابر ہردھرم نے تجھ سے کیا سلوک کیا، اس کے معاملے میں ڈرو کیونکہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تم اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ اس کے پاس جاؤ، اس سے خواہش کرو کہ مجھے مہلت دے اور معاویہ کے پاس بھیج دے، میرے بارے میں معاویہ اپنی رائے دیکھ لے۔ پس محمد بن حجر بن یزید، حجر بن عبداللہ اور مالک اشتر کے بھائی عبداللہ کو لیا اور یکھٹے زیاد لعین کے پاس گئے اور جو کچھ حجر نے چاہا تھا اس کی زیاد سے درخواست کی، زیاد نے بھی قبول کر لی۔ انہوں نے حجر کی طرف قاصد بھیجا اور انہیں آگاہ کیا کہ آؤ، اور زیاد کے دربار میں چلے گئے۔ زیاد نے حکم دیا کہ انہیں زندان میں لے گئے، ان کے بدن پر ہلکا سا لباس تھا جبکہ صبح کا وقت تھا اور سردی تھی، انہیں 10 راتیں قید رکھا اور زیاد حجر کے ساتھیوں کے رؤسا اور سرداروں کی تلاش میں تھا، بہت زیادہ کوشش کرتا، وہ بھاگ رہا تھا، جسے پکڑ سکے اسے گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ ان میں سے 12 افراد قید کر لیے گئے اور رؤسا یعنی شہر کے چاروں حصوں کے رؤساؤں کو بلایا گیا۔ وہ آئے تو کہا کہ حجر کے خلاف گواہی دو، جو کچھ تم نے دیکھا ان میں عمرو بن حریث، خالد بن عرفتہ، قیس بن ولید اور ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا تھا۔ انہوں نے گواہی دی کہ حجر فوج جمع کر رہا تھا اور خلیفہ کو علل اعلان گالیاں دے رہا تھا اور زیاد کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ پس زیاد نے ان کی شہادت کو دیکھا تو کہا کہ میں اسے 2 ٹوک شہادت نہیں سمجھتا، میں یہ پسند کروں گا کہ گواہ 4 سے زیادہ ہوں۔ پس ابو بردہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ شہادت ہے کہ جو ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے دی ہے، عالمین کے پروردگار خدا کے لیے گواہی دی، حجر بن ادے اطاعت سے نکل گیا ہے اور جماعت سے الگ ہو گیا ہے، خلیفہ پر لعنت کی ہے اور جو لوگوں کو جنگ اور فتنے کی دعوت دی ہے، فوج اکٹھی کر رہا ہے، انہیں بیعت توڑنے اور امیر معاویہ کو معزول کرنے کے لیے خدا کا منکر ہو گیا ہے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ زیاد نے کہا کہ اس طرح کی شہادت اور گواہی دو۔ اس کے بعد بہت سے اور بھی محلے کے رؤساؤں نے ایسی ہی گواہی دی۔ بس روایات میں ہے کہ 70 افراد نے گواہی دی۔ بہرحال اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو قید کیا گیا اور ان کو معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معاویہ کا قاصد ان کے پاس آیا، 6 افراد کی رہائی کا اس نے فرمان دیا، جن کی رؤسائے شام میں سے معاویہ کے اصحاب سرراز میں سے ایک نے ان کی سفارش کی تھی۔ دوسرے 8 افراد کو روک لیا گیا اور پھر معاویہ کے پاس ان کو لے جایا گیا۔ معاویہ کی چند بھیجے ہوئے اشخاص نے ان لوگوں سے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا ہے کہ ہم علی سے بیزاری کو اختیار کروائیں اور اس پر
لعنت کرنا تمہارے سامنے پیش کریں۔ اگر تم لوگوں نے قبول کیا تو تم سے ہم دستبردار ہیں، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور امیر کہتا ہے کہ تمہارا قتل کرنا ہم پر حلال ہے تمہارے شہر والوں کی تمہارے خلاف شہادت دینے کی بنا پر، لیکن امیر نے بخشش کی ہے، درگزر کا کام لیا ہے۔ تم اس شخص یعنی علی سے بیزاری اختیار کرو تاکہ تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ بس اس کے حکم سے ان کی زنجیریں کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام بالکل بھی نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم رات کو عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، ان کے لیے کفن لائے گئے، سب اٹھ کھڑے ہوئے، ساری رات نماز اور عبادت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو معاویہ کے ساتھیوں نے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے تمہیں نماز میں دیکھا، تم ہمیں بتاؤ کہ عثمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے غیر منصفانہ حکم کیا اور غلط رفتار پر چلا۔ وہ کہنے لگے کہ امیر تمہیں بہتر پہچانتے ہیں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ کیا اس مرد علی سے بیزاری اختیار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم اس کی دوست اور محب ہیں۔ معاویہ کے قاصدوں میں سے ہر ایک شخص نے ایک شخص کو پکڑ لیا تاکہ اسے قتل کرے۔ حجر نے ان سے کہا اتنی مہلت دو کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ خدا کی قسم میں نے کبھی وضو نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ انہوں نے نماز پڑھی اور سلام کے بعد کہا کہ میں نے کبھی اتنی مختصر نماز نہیں پڑھی۔ اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ خیال کرو گی کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں اپنی نماز کو طولانی کر دیتا۔ پس حدبہ بن فیاض کی طرف تلوار لے کر بڑھا تو حجر کے کندھے کانپنے لگے۔ اس نے کہا تو خیال کرتا تھا کہ موت سے نہیں ڈرتا اور اپنے صاحب یعنی علی سے بیزاری اختیار کر تاکہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ حجر نے کہا کہ کیوں؟ جبکہ کھدی ہوئی قبر، کھلا ہوا کفن، کھینچی ہوئی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگرچہ میں جزا کرتا ہوں لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ پروردگار کو غضبناک کرے۔ پس اس لعین نے جناب حجر کو قتل کر دیا۔ پھر وہ ملائین آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے حجر کے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ 6 افراد شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن حسان اور کریم بن عفیف رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امیر کے پاس لے جاؤ اور ہم اس شخص یعنی علی کے بارے میں وہ کچھ کہیں گے جس کا وہ حکم دے گا۔ انہوں نے ان افراد کو معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ جب خشمعی معاویہ کے دربار میں داخل ہوا تو اس نے کہا اللہ اللہ اے معاویہ، تو اس فانی گھر سے آخرت کے باقی رہنے والے گھر کی طرف جائے گا، تجھ سے پوچھیں گے تو نے ہمارا خون کیوں بہایا؟ معاویہ نے کہا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تیرا قول تیرے والا قول ہے، میں علی کے دین سے بیزاری اختیار کرتا ہوں جس کے ساتھ وہ خدا کی پرستش کرتا تھا۔ اور شمر بن عبداللہ خشمی اٹھ کھڑا ہوا، اس کی سفارش کی جس پر معاویہ نے اسے معاف کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ اسے 1 ماہ تک زندان میں رکھے گا اور جب تک معاویہ زندہ ہے وہ کوفہ نہیں جائے گا۔ پھر اس نے عبد الرحمن بن حسان کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب ان لوگوں میں سے تھے کہ جو زیادہ خدا کا ذکر کرتے تھے، امر بالمعروف نہیں از منکر کرتے، لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرتے۔ معاویہ نے کہا عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا وہی پہلا شخص تھا کہ جس نے ظلم و ستم کا باب کھولا، سچائی اور راستی کے دروازے بند کیے۔ معاویہ نے کہا تو نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اس نے کہا بلکہ میں نے تجھے قتل کیا۔ پس معاویہ نے اسے ابن زیاد کی طرف واپس بھیجا اور لکھا کہ یہ شخص ان تمام افراد سے بدتر ہے کہ جنہیں تو نے بھیجا ہے، اس کو ایسا عقاب اور عذاب کر کہ جس کے وہ لائق ہے اور اسے بدترین طریقے پر قتل کر۔ جب اس مظلوم کو زیاد کے پاس لے آئے تو اسے قیس ناطف کے پاس بھیجا کہ جس لعین نے اسے زندہ درگور کیا۔ پس وہ تمام افراد کے جو شہید کیے گئے وہ 7 افراد تھے، پہلے حجر بن عدی، دوسرا شریک بن شداد، تیسرے سیغی بن شلشبانی، چوتھے قبیصہ بن زبیعہ، پانچویں محرز بن شباب، چھٹے کدام بن حیان، ساتویں عبد الرحمن بن جان۔ کتاب کیونکہ پرانی ہے اور اس کے پرنٹ میں کچھ نام سمجھ میں نہیں آ رہے، تو اگر میری پروننسیشن اللہ تعالیٰ ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔